السلام علیکم فرینڈس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہادی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہوا اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو پھر یہ کام کس کے سپرد کیا گیا جو اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ استوار کرے؟ میرا نام غازی انشال علی ہے اور برائٹ لیمپس کی اس کون ہے وہ بایوگرافی سیریز نمبر 2 میں میں آپ کو ابن العربی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم میں سے اپنے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، جن کا ظاہر تو امتی اور متبع کا تھا، لباس تو خادم اور غلام کا تھا، نام مطیع و فرما بردار کا تھا، لیکن باطن نور نبوت سے روشن تھا، سینہ خزانہ نبوت سے مزین تھا۔ مالک کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ ایک لمحہ بھی یاد الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت نہ برتتے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ سونا اور جاگنا بھی، ان کا یہ یقین ہوتا کہ ان کی ایک سانس بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں۔ ان کا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا اور اتنا پیار ہوتا کہ ہر لمحہ وہ سوچتے کہ ان کی فکر کی فلاح و کامیابی کیسے ملے گی، یہ کیسے مراد تک پہنچیں گے، منزل تک رسائی کیسے ہوگی، یہ ابدی سرمدی کامیابی کیسے حاصل کریں گے۔ یہ ہر وقت آخرت کی فکر رکھتے اور ہر وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیاں پیدا کرنے میں کیسے کامیاب ہوں گے، یہ اس فکر میں رہتے۔ ناظرین کرام، تاریخ فلسفہ اسلام کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ امام غزالی، الکلبی، ابن سینا، ابن رشد، ابن خلدون اور وغیرہ وغیرہ مخصوص علمات پر الگ الگ اصحاف میں لکھا اور نام پیدا کیا۔ ناظرین کرام، الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ انہی بندگان خدا میں سے ایک ہیں۔ ابن العربی کا علمی مقام اور رتبہ کتنا ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، ابن العربی کی ولادت بسعادت مشرقی اندلس اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کی رات 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ مشرق والے وہ لوگ، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ملی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسرے شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد علی بن محمد صاحب زاہد، عالم اور متقی تھے۔ ارغس الاعظم محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، جال و جلال، علم الشرافت، ظاہر التقوی، امارات و عزت، اپنے وطن میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کے والد و گرامی فقہ حدیث میں ممتاز حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیریہ کے وزیر تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں
اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرثیہ سے اندلس کے دارالخلافت اشبیلیہ آئے اور 598 ہجری تک وہیں پہ مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ علم و ادب میں دسترت حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن خلف اور ابو القاسم عبد الرحمن اشرعیت القرطبی سے قرأت و سبا کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے اور اندلسی صوفیاء کرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو مسلم الخوالنی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اسی طرح ابن العربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر طبیب کی دعوت میں مدعو تھے جہاں پر آپ کی طرح کے دوسرے رسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو ہاتھ سے واپس رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکلے۔ دروازے پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے پر تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں کے ساتھ تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان تک پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ نے وہاں پہ ایک ڈیرا لگانے اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کے ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہ نکلے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کے زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیے اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن کسی جو المغرب میں المراہدون کے خلاف اٹھے والے سوچوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلاء النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ ناظرین کرام، اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد ابو العزیز بن عبد بکر القریشی المہدی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلسی صوفیاؤں کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاؤں کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کے رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔
ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک بار فاس میں تھے جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روشن درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا میں جو عین الجب کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھا، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ 557 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی محمد الحصار کی معیت میں بجائی میں داخل ہوئے۔ بجائی سے آپ 598 ہجری کو تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبدالعزیز بن عبد البکر القریشی المہدی کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں پر آپ کے 8 سال پہلے اپنے قیام کے دوران دوستوں کی فرمائش پر ایک کتاب روح القدس لکھی تھی۔ تیونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آج آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں پر آپ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے داخل ہوئے اور پھر مکہ میں آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد ڈالی، جس کی تکمیل 627 ہجری میں ہوئی۔ مکہ میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں میں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران اپنی کتاب روح القدس کے مسابدے کو مکمل کیا۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز گھر کی نظام انوش شمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان اشفاق میں نظام کا ذکر تفصیلی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں آپ پر مخالفوں نے عاشقانہ شاعری کرنے کا الزام لگایا، تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شاعری ذخائر العراق لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے مرواج طریقت سے ذرہ برابر ہٹ کر نہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصول اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں آپ پر اعتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العدیل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں داخل ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں کونیا پہنچے، جہاں پر سلطان کے کوز نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ ناظرین، اسی طرح اگلے برسوں میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ متحد سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس کے دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الزاہد کے ساتھ ہوئے، جو حلب کے حاکم تھے۔ ان کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلق تھا۔ ایک واقعے میں جس میں آپ ایسے ایک شخص کی
سزائے موت کو معاف کرانے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے راو تبصہ سے علامہ بن العربی کی شخصیت اور علمی و عملائی قابلیت اور خودداد صلاحیتیں جو بارگاہ الہی سے آپ کو نصیب ہوئیں، ان پہ ایک خاطر خواہ روشنی مل جاتی ہے۔ بعض نہایت جلیل القدر بزرگوں نے آپ سے علمی اختلافات بھی فرمایا، لیکن 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العدیل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی میں وفات پائی اور عجب القاسیوں کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج کتمرجہ خاص و عام ہے۔ تو دوستوں اور ناظرین کرام، چینل برائٹ لیمپس کی کون ہے وہ بایوگرافی سیریز نمبر 2 ختم ہوئی۔ اس سیریز کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ابن العربی کی پوری زندگی اور ان کے متعلق بتایا۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کریں۔ اگر آپ ایسی اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل برائٹ لیمپس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے اور آپ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اوغوث خان کون ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ویڈیو کو کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کے 10 طاقتور ترین مسلم ممالک کون سے ہیں تو ویڈیو میں بائیں ہاتھ پر کلک کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ میں آپ سے